آپ کو اب تک کی اہم خبر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب کر دیے گئے ہیں۔ اب تک کی اہم خبر ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف جو کہ بلا مقابلہ مسلم لیگ نون کے صدر منتخب کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں جنرل کونسل اجلاس سے قبل بدنظمی بھی آج ہوئی ہے اور اس وقت وہاں پر اجلاس جاری ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سر انجام خان صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این جناب احسن اقبال صاحب، ایکٹنگ سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون جناب غلام دستگیر خان صاحب، سینیٹر جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، جناب سردار یعقوب خان ناصر صاحب، جناب سردار مہتاب عباسی صاحب، جناب پرویز رشید صاحب، جناب سرتاج عزیز صاحب، میرے قابل احترام سردار سرفراز جدوئی صاحب، جناب مشاہد اللہ خان صاحب، جناب امیر مقام صاحب، جناب سردار ثناء اللہ زہری صاحب، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، نواز شریف کے شاہینوں، مسلم لیگ کے ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز، مجلس عاملہ کے ممبر، خواتین و حضرات اور پاکستان مسلم لیگ کے عظیم ساتھیوں، السلام علیکم۔ مہربانی کر کے میری تقریر بہت مختصر ہے، ذرا 5 منٹ آرام سے سن لیں، اس کے بعد قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اپنا مدلدل خطاب فرمائیں گے۔ میرے لیے یہ امر نہایت اعزاز کا باعث ہے کہ گزشتہ ہفتے بھائی خاموشی اختیار کرو، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی طرف سے مجھے قائم مقام صدر منتخب کرنے کے بعد آج مجھے پارٹی جنرل کونسل کی طرف سے مسلم لیگ نون، بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں، مسلم لیگ نون کا باقاعدہ صدر منتخب کیا گیا ہے۔ یہ لمحہ میری زندگی کا ایک اہم لیکن مشکل مرحلہ ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ حالات کے تقاضوں کو تحت مجھے ایک ایسی عظیم شخصیت کے منصب پر اپنے فرائض انجام دینے کے لیے کہا جا رہا ہے، جس کی طرف میں نے گزشتہ 30 سال سے زائد اپنی سیاسی زندگی میں ہمیشہ ان سے رہنمائی اور سرپرستی حاصل کی۔ مجھے اس امر کا پورا احساس ہے اور میں بلا خوف تردید اس بات کا برملا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت پارٹی کا کوئی رکن جناب نواز شریف کی جگہ لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جناب نواز شریف کل بھی ہمارے قائد تھے، آج بھی ہمارے قائد ہیں اور کل بھی انشاءاللہ ہمارے قائد ہوں گے۔ خواتین و حضرات اور بھائی میاں خاموشی اختیار کو شاباش۔ خواتین و حضرات، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مسلم لیگ نون کی نہیں بلکہ پاکستان اور پاکستان بھر کے عوام کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں جناب محمد نواز شریف جیسا قائد نصیب ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب نواز شریف جی وہ پاکستانی سیاستدان اور رہنما ہیں جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا سیاسی وارث قرار دیا جا سکتا ہے۔
ایٹمی دھماکوں کے ذریعے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے نواز شریف نے امریکہ کے $5 ارب کی امداد کو پائے حقارت سے رد کر دیا اور قوم کے عظیم تر مفاد کو اپنے سامنے رکھا، اور ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی موٹر ویز اور کسانوں کے لیے اربوں روپے کے پیکیجز، سستی کھاد، سستے قرضے، یہ وہ چند عظیم کارناموں میں سے ہیں جو میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور صرف یہی نہیں میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پھر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام کو مسلح افواج کی عظیم قربانیوں اور بے مثال تعاون کے ذریعے دہشت گردی سے نجات دلانے سے لے کر لوڈ شیڈنگ کے قریب خاتمے تک یہ وہ تمام اقدامات ہیں جن کے پیش نظر مستقبل کا مورخ جناب نواز شریف کو بانیان پاکستان کے بعد ہر اعتبار سے پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا مدبر اور محترم رہنما تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جب ہم دوسرے صوبوں کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو مجھے سب سے زیادہ افسوس KPK کی حالت زار پہ آتا ہے۔ KPK کے عوام کے ساتھ تبدیلی کے نام پر بہت بڑا دھوکہ اور فراڈ ہوا ہے۔ آج صوبہ KPK کا ہر فرد، ہر نوجوان عمران خان نیازی کے بارے میں یہ شعر پڑھنے پر مجبور ہے، اور وہ شعر یہ ہے جو KPK کا ہر جوان، ہر بزرگ نوجوان پڑھتا ہے عمران نیازی کے بارے میں کہ رخ روشن کا روشن ایک پہلو بھی نہیں نکلا۔ رخ روشن کا روشن ایک پہلو بھی نہیں نکلا، جسے ہم چاند سمجھے تھے وہ جگنو بھی نہیں نکلا۔ جسے ہم چاند سمجھے تھے وہ جگنو بھی نہیں نکلا۔ بھائی بیٹھ جائیں، شاباش بیٹھ جائیں۔ پاکستان کی تشکیل، میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، پاکستان کی تشکیل کی طرح اس کی تعمیر میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کردار کسی وضاحت کا محتاج نہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ قومی تعمیر کے سفر میں مسلم لیگ نون کو پاکستان بھر کی اقلیتوں کا ساتھ میسر ہے، اور یہ ناقابل شکست رفاقت ہمیشہ یہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ خواتین و حضرات، بھائی ذرا 2 منٹ بس، او بھائی بیٹھ جاؤ، او بھائی بیٹھ جائیں۔ خواتین و حضرات، میرے لیے، او بھائی سر بیٹھ جائیں، او بھائی بیٹھ جائیں، دو میری طبیعت ٹھیک نہیں، بیٹھ جائیں، شاباش۔ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ نواز شریف جیسے مقام اور مرتبہ کے حامل رہنما نے مجھے اپنے منصب پر فائز کرنے کے لیے چنا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ میرا دل اور دماغ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کوئی دوسرا شخص نواز شریف کی جگہ لے سکتا ہے، اور وہ محبت کسی اور شخص کے حصے میں آ سکتی ہے جو پاکستان کے عوام نے ہمیشہ نواز شریف پر نچھاور کی ہے۔ میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج ایک اتنا بڑا چیلنج ہے جس سے عہدہ برا ہونا
کوئی آسان کام نہیں، لیکن اس چیلنج کے سنگینی کے احساس کے باوجود مجھے خدائے بزرگ و برتر کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ اپنے قائد محترم کی سرپرستی، آپ لوگوں کے تعاون اور پاکستان کے عوام کی دعاؤں پر پورا بھروسہ ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے محمد نواز شریف کے چھوٹے بھائی اور قریبی ساتھی کے طور پر تقریباً 30 برس سے زیادہ اپنی جماعت اور پاکستان کی خدمت کا موقع ملا ہے۔ یہ تربیت اور ریاضت میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قائد محترم کی لیڈرشپ میں اس نئے منصب پر اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طور پر صرف کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ خواتین و حضرات، میں قائد محترم جناب نواز شریف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے اکابرین اور اپنے رفقاء اور اپنے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں اور ماؤں اور جوانوں کی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے قومی خدمت کے اس منصب کے لیے مناسب خیال کیا۔ میں اس موقع پر ملک بھر میں موجود مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو خاص طور پر اپنے قوم کے نوجوانوں، بیٹوں بیٹیوں، بزرگوں اور ماؤں کا شکر گزار ہوں۔ یہ کارکن ہماری پارٹی کا قابل فخر سرمایہ ہیں۔ ان کارکنوں نے ہر مشکل وقت میں بڑی سے بڑی قربانی دے کر اپنے قائد اور اپنی جماعت سے وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ میں اپنے ان کارکنوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کو میں خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں، بھائی ذرا خاموشی اختیار کرو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ آج کا دن مبارکبادیں دینے اور مبارکبادیں وصول کرنے کا دن نہیں ہے۔ آج ہم سب دل شکستہ اور دل گرفتہ ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور انہیں ناانصافی کا نشانہ بنایا گیا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نواز شریف کو انصاف ضرور ملے گا، پاکستان کے کروڑ عوام کو انصاف ضرور ملے گا۔ وہ دن ضرور آئے گا جب اس زیادتی کا ازالہ ہوگا انشاءاللہ۔ میرے عظیم ساتھیوں، پاکستان مسلم لیگ نون قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کے نظریات کی وارث جماعت ہے۔ اور بھائی ٹھہر جاؤ، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں، میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے تمام دکھوں کا مداوا قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تعلیمات اور نظریات کے تحت پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے میں مضمر ہے۔ آئیے آج ہم سب قائد اعظم کی جماعت کا وارث ہونے کی حیثیت سے یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنے معاشرے میں اقتصادی افراد و تفریق کی بنیاد پر، امیر اور غریب کے درمیان فرق کی بنیاد پر پیدا ہونے والے خطرناک صورتحال کو ختم کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیں گے۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج ہم نے اپنے عمل سے تمام رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو سیاسی عمل کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ ہم نے جمہوریت کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم نے اس امر کو یقینی بنانا ہے کہ سیاسی عمل کی منزل ایک منصفانہ، آزاد اور غیر جانبدارانہ انتخابات کی شکل میں سامنے آنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں خود اللہ کے فضل سے اپنے اوپر کامل یقین ہے۔ یہ کیسی ساز باز ہو، یہ کیسی بھی ساز باز ہو، کتنے ہی سیاسی جال ساز ہوں، کتنے ہی گٹھ جوڑ ہوں، نیازی اور زرداری مل کر بھی ہم پہ نہیں بھاری انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات، آخر میں ایک بار پھر اس منصب کے لیے انتخاب پر اپنے آپ
کہ قائد جناب نواز شریف کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے اس منصب کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پاکستان قائد اعظم نواز شریف. شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہونے کے بعد خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے مجھے اپنے منصب کے لیے چن کر اعزاز بخشا ہے. نون لیگ کا صدر بننا میرے لیے باعث فخر ہے. نواز شریف قائد تھے, آج ہیں اور کل بھی ہوں گے. سیاسی زندگی میں ہمیشہ نواز شریف سے ہی رہنمائی لے. کے پی کے کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کے پی کے کی صورتحال دیکھ کر رونا آ رہا ہے. کے پی کے کی عوام سے تبدیلی کے نام پر فراڈ کیا گیا ہے. کے پی کے کی عوام پر ترس آتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو چکے ہیں.